دیکھ لی ریاست کے لیے تو اپنی اس قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دے گی. ہم کسی طور پر بھی کسی کے لیے، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، کوئی ڈھیل کا تصور نہیں کر سکتا، نہ کرنے دیں گے. اور یہ کیا طریقہ ہے کہ جو لاڈلا ہو وہ باہر، اور جو ریاست کے لیے قربان ہو جائے وہ تاحیات نااہل ہو جائے یا پھانسی پہ لٹک جائے. اب بہت ہو چکا. اب قوم کی جو ترجمانی کرتا ہے، قوم کی رہنمائی کرتا ہے، قوم کے لیے اپنے دن رات قربان کرتا ہے ریاست کے لیے، اس کی حفاظت بھی قوم کرنا جانتی ہے اور کرے گی. اور میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں، کسی طور پر بھی اور کسی حال میں بھی اگر ہمیں کوئی یہ درس دینے کی کوشش کرے گا کہ جناب، اور یہ ایک جانب سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی، ایک طرف عدالت سے عمران خان کو بھی معافی مل رہی ہے اور دوسری طرف آپ کے کیس بری ہو رہے ہیں، تو کوئی ہمیں یہ صرف بتا دے، ہمیں درس دینے والا، کہ کیا بے گناہ ہوتے ہوئے ہم نے جیلیں نہیں کاٹی؟ کیا 6 سال بعد ہمیں آج بری ہونے کا لفظ سننے کو ملا ہے تو کتنی اذیتیں تکلیفیں سہنے کے بعد، اور دوسرے کو جس نے کرپشن سے لے کر ملکی سلامتی تک کوئی چیز سے کھیلنے سے پیچھے نہیں رہا اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ میں کھیلوں گا، وہ دفاع سے کھیل جائے، وہ معیشت سے کھیل جائے، وہ مذہب سے کھیل جائے، وہ آنے والی نسلوں کے مستقبل سے کھیل جائے، اور ہمیں اور اس کو ایک پلڑے میں تولا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ چور اور ساتھ کو ایک پلڑے میں تول لیا جائے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں اور کسی دباؤ میں آئے بغیر، کسی این آر او کے بغیر، آئین قانون کے تقاضے پورے کرنے کے بعد جو قانون آئین کہتا ہے اس پر عمل کیا جائے گا. آج تو کہا جاتا ہے کہ 62 صادق اور امین تاحیات نااہل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہا جا رہا ہے فواد چودھری جیسے لوگوں کی جانب سے کہ جناب ایک شخص کو سامنے رکھ کر آئینی اصلاحات کی جا رہی ہیں. پہلے تو یہ بتایا جائے کہ کون سا شخص ہے جس کو سامنے رکھ کر کون سا قانون بدلا گیا ہے وہ کوٹ کریں، یا پھر یہ اعتراف کریں کہ آئین قانون بدلے بغیر نواز شریف کے ساتھ آئین قانون کی تشریح اپنی ضرورت کے تحت جس طرح کی گئی تھی، اب تو وہ نہیں ہے. اگر آج کوئی آئین قانون کی بدلنے کی بات کرتا ہے جو کہ بدلا نہیں، اس کے باوجود بھی شکر ادا کرو کہ آپ کے ساتھ تو وہ نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھ تو قانون بھی وہی تھا، آئین بھی وہی تھا، تشریح ضرورت اپنی مرضی کی تھی. مگر میں یہ کہوں گا کہ ہم وہ کسی کے لیے نہ خواہش رکھتے ہیں نہ توقع رکھتے ہیں کہ جو ظلم جبر ہمارے ساتھ ہوا وہ غیر آئینی طور پر کسی اور کے ساتھ ہو. ہاں، آئینی طور پر، قانونی طور پر جو جس نے جرم کیے ہیں، عمران خان جن کا لاڈلا تھا اور جن کا جرائم کرنے والوں کا سربراہ تھا، اس سے آئین کے مطابق سلوک قوم دیکھنا چاہتی ہے، اس کے بغیر معافی نہیں ہو سکے گی. میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ
کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کیا حکومتی رضامندی کے بغیر جو ہے یہ ملاقات ہوئی جو بھی ایوان صدر میں ہوئی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ این آر او اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو نہیں دینے دیں گے، وہ کون سی قوت ہے جو این آر او دینا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت حکومت آپ کے پاس ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو عمران خان کو این آر او دینا چاہ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں دینے دیں؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ جو شخص صرف یہ کہتا تھا کہ میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے احتجاج کا کہ نئے انتخابات، وقت سے پہلے انتخابات، جب وہ اس چیز سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے تو پھر احتجاج کا مقصد اور تو کوئی رہ نہیں جاتا کہ مجھے این آر او دیا جائے، مجھے کیسز سے چھوٹ دی جائے۔ اب تو صرف اور صرف اس کا رونا دھونا ہی یہ ہے، اور جو مذاکرات کی میں بات کر رہا ہوں وہ فواد چودھری کا آپ کے سوال کا جواب وہ دے رہا ہے کہ ہماری کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کس سے ساتھ بیٹھک ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی حکومت وقت کو بھی بیٹھنا چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی غیر آئینی قدم حکومت وقت کو بھی اجازت آئین نہیں دیتا کہ وہ کسی کی غیر آئینی خواہش کو پورا کرے، تو اس بیٹھک کا تو جواز ہی کوئی نہیں ہے۔ جوید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو گلا کر رہے ہیں، آپ اس وقت حکومت میں موجود ہیں، آپ خود سے ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ دوسری بات یہ کہ آپ لاڈلے کی بات کرتے ہیں، تو کیا بتائیں کہ وہ فوج کا لاڈلا ہے، عدلیہ کا لاڈلا ہے، کس کا لاڈلا ہے؟ مطلب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کلیئرلی، کیونکہ عدلیہ سے تو آپ کو بھی ریلیف مل رہا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ 13 جماعتیں پی ڈی ایم اس وقت حکومت میں ہیں، روزانہ 3 سے 4 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں عمران خان صاحب کے بارے میں جو چیزیں آپ لوگ بتاتے ہیں، عوام وہ ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ عوام میں عمران خان کی پاپولیرٹی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ لوگ نہ جلسے جلوس کر سکتے ہیں، اور ضمنی انتخابات میں جس طرح آپ شکست ہوئی، اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ریلیف عدالتوں سے مل رہا ہے اور اسے بھی مل رہا ہے، تو برائے مہربانی اس طرح موازنہ کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ عدالتوں کو دھمکیاں دیتا ہے اور اس پر اس کو معافی ملتی ہے۔ ہمیں 6 سال بعد جو غلط فیصلے ہوئے، جو جبر کے فیصلے ہوئے، ہمیں آج بری اگر کیا جا رہا ہے تو میرٹ پہ بری کیا جا رہا ہے، جس پر آج بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہمیں 6 سال بعد ہی صحیح ہمیں کم از کم انصاف ملا۔ اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم مطالبہ نہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ جو غداری یہ کر رہا ہے اس کا تو ادارے نوٹس لیں، مگر ہم غداری کا مقدمہ بنانے کی بجائے جو اس نے کرپشن کی ہے، جو اس نے سائفر کے حوالے سے ملک کی سلامتی سے کھیلا ہے، جو شوکت ترین نے، جو قاسم سوری نے جو آئین توڑا ہے، آئین شکنی کی ہے، اس پر ہم مقدمہ بھی بنا رہے ہیں اور اس کو سلاخوں کے پیچھے آپ کو لے جاتا دکھائیں گے بھی، وجہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کر نہ سکے۔ میاں صاحب آتا ہے ڈیلی بزنس ٹائم سے، کل عمران خان نے پشاور میں اپنے ورکروں سے رد دیا کہ وہ لانگ مارچ میں اس کا ساتھ دیں گے اور کوئی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جبکہ کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی آپ کی حکومت نہیں ہے، اور وہاں کی جو فورسز ہیں ان کو طلب کرنے کے لیے، لانگ مارچ کو روکنے کے لیے آپ نے کون سے ٹھوس اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں صوبوں کے جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ ریاست کا ملازم ہے۔ اگر ریاست کا حکم، ریاستی اداروں کا حکم کوئی نہیں مانے گا اور ایک سیاسی جماعت کا ایندھن بنے گا، سہولت کار بنے گا، تو وہ آئین سے انحراف کرے گا، اس کا آئین قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ جو انتظامی ڈھانچہ ہے دونوں صوبوں کا وہ اس کو سہولت کاری دیتا ہوا اسلام آباد پر یلغار کرے گا اور وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا اور انتظامی مشینری یا انتظامی ڈھانچہ
بلڈوز کر کے قبضہ کر لے گا، تو پھر میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ ایک طرف جہادی وہ ہوں گے جو آئین شکنی کر رہے ہوں گے، اور جہاد کب فرض ہوتا ہے یہ مجھے اور آپ کو زیادہ علم ہے، اور قوم کو بھی علم ہے، ریاستی اداروں کو بھی علم ہے۔ پھر اس کو روکنے کے لیے محب وطن لوگ جو ہیں ان کو ہم پھر کال ضرور دیں گے۔ پھر ریاست کو بچانے کے لیے جو ہم نے مصیبتیں سہی ہیں، سیاست کی قربانی دی ہے، پھر ریاست کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہو سکتے۔ پھر مجھے یہ تو بتا دیں نا کہ وہ ریاست پر یلغار کرنے کے لیے لیا ہے نا، کس لیے وہ لیا ہے؟ اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے لیا ہے، یا جمہوریت کے لیے، یا آئین کے تحفظ کے لیے لیا ہے؟ سر آج کل آڈیو لیکس کا دور ہو رہا ہے اور آپ جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جو آڈیو لیکس وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہی ہیں یا وہاں کی گئی ہیں، کون سا ایسا آئین اور قانون ہے جو کسی ادارے کو اجازت دیتا ہے کہ وہ یہ عمل کرے؟ دیکھیں جاوید صاحب، کوئی پاکستان کا آئین قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جو یہ فعل سرزد ہوا ہے اس پر کمیٹی بنی ہے، کمیٹی اپنی رپورٹ دے گی، اس پر شدید رد عمل قوم کی طرف سے بھی آیا ہے، ایکشن بھی ہوگا۔ مگر جہاں تک تعلق ہے شوکت ترین کی آڈیو کا، جہاں تک تعلق ہے سائفر کے حوالے سے جو حقائق سامنے آئے ہیں، تو انٹیلیجنس ادارے جو ہوتے ہیں ریاست کے، ان کا کام ہوتا ہے کہ ریاست کے مفاد کے خلاف کوئی آفس بیئرر، کوئی عوامی نمائندہ، کوئی پاکستان کے کسی ادارے سے تعلق رکھنے والا اگر اس کے مفاد کے خلاف کوئی سازش کا مرتکب ہوتا ہے تو ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے اس کا نوٹس کرنا۔ وہاں تک بات درست ہے، اور وہاں تک ہم یقیناً اس بات پر اپنے انٹیلیجنس اداروں کو یقیناً شاباش دیں گے کہ شوکت ترین کے حوالے سے ہو۔ میں ہی کیوں نہ، خدا نہ خواستہ، آپ دیکھیں کہ مجھ پر تو آج بھی غداری کا مقدمہ اسی طرح ہے۔ آج بھی کوئی بتائے نا کہ عمران خان سائفر کرے، عمران خان شوکت ترین کو ہدایت کرے، تو اس پر تو کوئی مقدمہ نہ ہو، اسے کوئی ادارہ گرفتار نہ کرے، اور وہ علی وزیر ایم این اے سے بھی آگے نکل جائے۔ علی وزیر ایم این اے نے تو یہ باتیں نہیں کی تھی اور وہ سال سوا سال سے گرفتار ہے، کیا یہ 2 سال گرفتار رہ سکتا ہے؟ اور یہ تو 2 دن رہیں تو ان کی ریمانڈ میں چیخیں نکل جاتی ہیں، ہمارے تو 14 دن 90 دن ریمانڈ ہوئے ہیں۔ کیا ہماری بھی کسی کو چیخیں سنائی دی ہیں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ ریاست کے لیے سیاسی ورکر سے لے کر لیڈر تک قربانی دینا، جذبہ رکھنا، یہ اس کا پہلا فرض ہوتا ہے جو ہم نے ادا کیا۔ مگر جو آئین شکن ہوتے ہیں، جو اداروں کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، بغاوت پر اکساتے ہیں، ریاست کی سلامتی سے کھیلتے ہیں، ان کی چیخیں اسی طرح نکلا کرتی ہیں جو 2 دنوں میں اس کی نکلی ہیں۔ آخری سوال چاچا کرمان صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں عوام کی، تو یہ عوام کا ایشو ہے۔ آج جس حالت کو قوم ملک پہنچ چکا ہے، اگر آئین قانون کی بالادستی رہتی، آئین قانون کے مطابق حکومتیں چلنے دی جاتی اور تمام منتخب حکومتوں کے ساتھ ایک پیج پر تمام ادارے ہوتے، تو آج آپ
ہم سب اس حالت کو نہ پہنچتے. یہ عوامی جدوجہد ہے اور عوام نے قربانیاں دی ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. آصف بشیر چودھری صاحب جیو سے. میاں صاحب یہ جو سائیکل پہ ابھی کمیٹی بنی ہے اعلیٰ سطحی، آپ دیکھیں گے پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہے، اور چیف ایگزیکٹو پاکستان کی اگر سرکاری رہائش گاہ یا اس کا دفتر بند ہوتا ہے اور کوئی ہیکر جو ہے اس کے وہ وہاں سے ہماری گفتگو سنتا ہے چیف ایگزیکٹو پاکستان کی، تو یہ تو بریچ ہے سیکورٹی کا بڑا سنگین. تو اب جو سائیکل پہ کمیٹی میں جو لوگ آپ نے ڈالے ہیں یہ تو براہ راست رسپانسبل ہیں، ان کے تو ہیڈ رول ہونے چاہیے تھے. تو اب جو ذمہ دار ہیں چیف ایگزیکٹو پاکستان کی سیکورٹی کو انشور کرنے کے، اس کی سیفٹی کو انشور کرنے کے، اس کی پرائیویسی کو انشور کرنے کے، ان لوگوں کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کیا اپنے خلاف کوئی ریکمنڈیشن دے گی؟ کیونکہ وہ تو خود رسپانسبل تھے وزیر اعظم کی گفتگو، چاہے اس وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی بھی بیٹھا ہو، تو اس کی وہ تو خود ذمہ دار تھے اس کو انشور کرتے کہ اس کی سیفٹی اور سیکورٹی جو ہے وہ قائم رہے. دیکھیں آصف صاحب، جو ہیکر تھا یا بگ ہوا، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یقیناً وہی رپورٹ کرتے ہیں، اور جو ان کی اس کمیٹی کو چیئر کر رہا ہے وہ ایک سویلین ہے، وہ تو ان کے ساتھ کوئی غلطی اس کی تو نہیں ہوگی. یقیناً جو چیئر ہے وہ انفارمیشن کے بعد ہی کسی فیصلے پہ پہنچے گی، اور وہ جو فیصلہ کرے گی اس پر حکومت جو ہے منون عمل بھی کرے گی، اور اگر اس میں کوئی ذمہ دار نکلا تو اس کو بھی عمران خان سمیت سخت ترین پاکستان کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. تھینک یو سر. تھینک یو.